ویڈیو دیکھیں۔ حضرت عمر سے تو چلو ایک اختلافات ایک طرف، یہ آپ کیا اس وجہ سے ہی تراویح کو نہیں مانتے؟ نہیں ایسا نہیں ہے۔ تراویح کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ یہ رسول خدا کے زمانے میں نہیں تھی۔ ماتم بھی نہیں تھا؟ ہاں ماتم نہیں تھا۔ ویسے اینکر نے بڑی زبردست بات کی ہے۔ اگر یہ لوگ یہ مقدمہ مان لیں کہ جو رسول خدا کے زمانے میں نہیں تھا وہ آج کے زمانے میں کرنا بدعت ہے، تو ان کے لیے بہت ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ان کا سارا مذہب ہی ختم ہو جائے گا، دھڑام سے ان کے مذہب کی عمارت نیچے گر آئے گی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول خدا کے زمانے میں کیا نہیں تھا اور آپ لوگ کیا کر رہے ہو۔ رسول خدا کے زمانے میں اشہد ان علی ولی اللہ والا کلمہ نہیں تھا، بطور کلمہ کے یہ نہیں تھا، یہ آپ لوگوں نے بدعت شروع کی ہے۔ رسول خدا کے زمانے میں ماتم نہیں تھا، یہ آپ لوگوں نے ماتم شروع کیا، یہ بدعت آپ لوگوں نے شروع کی ہے۔ رسول خدا کے زمانے میں لوگ قبروں پر سجدہ نہیں کرتے تھے جو مسلمان تھے، یہ آپ لوگوں نے بدعت شروع کی ہے، بلکہ یہ شرک آپ لوگوں نے شروع کیا ہے۔ رسول خدا کے زمانے میں تربت کربلا پر سجدہ نہیں کیا جاتا تھا، یہ آپ لوگوں نے بدعت شروع کی ہے۔ رسول خدا کے زمانے میں شبیہ نکالنا، یہ کسی صحابی نے شبیہ نکالی، یہ آپ لوگوں نے بدعت شروع کی ہے۔ رسول خدا کے زمانے میں غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی جاتی تھی، کسی صحابی نے کسی اہل بیت کے فرد نے یا علی مدد نہیں کہا، یہ آپ لوگوں نے شرک اور بدعات نئی شروع کی ہیں، اور آج ہمیں بتا رہے ہو کہ تراویح رسول خدا کے زمانے میں نہیں تھا۔ حالانکہ تراویح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی ہے، خود پڑھی ہے، اس کے بعد نہ پڑھنے کا حکم دیا نا، کیونکہ فرض ہونے کا اندیشہ تھا۔ اور جو چیز رسول اللہ کے زمانے میں جس کی اصل ثابت ہو، ایک مرتبہ ختم ہو گئی ہو، پہلے ثابت ہو پھر ختم کر دیا گیا، پھر بعد میں اس کو شروع کرنا، یہ بدعت نہیں کہلاتا، اس کو سنت کہتے ہیں۔ تو بدعتی سب سے بڑا فرقہ اگر کوئی بدعتی ہے تو وہ یہ فرقہ ہے۔